یہ جو ایتھیسٹ سے ملحد ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اس شارٹ ویڈیو کلپ کو دیکھنے کے بعد وہ انشاءاللہ اللہ کو ماننے والے بن جائیں گے۔ چیپٹر نمبر 52 ورس نمبر 35 and 36 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 کوسچنز پوچھے ہیں۔ کوسچن نمبر 1، کیا وہ بغیر کسی چیز کے خود بخود، بغیر کسی خالق کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ کوسچن نمبر 2، کیا وہی خالق ہیں؟ Are they the creators؟ کوسچن نمبر 3، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو، یونیورس کو پیدا کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ یقین نہ لانے والے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے کہ یقین نہ لانے والے ہیں، کون؟ ایتھیسٹس، اگنوسٹکس، ملحد۔ 3 کوسچنز، ان 3 کوسچنز کے اگر آپ اوپر غور کریں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ یس، کوئی نہ کوئی خالق کائنات ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ موونگ آن ٹو کلام's cosmological argument، وہ یہ ہے کہ ہر چیز جو کہ بنتی ہے، جس کی پیدائش ہوتی ہے، جس کی شروعات ہوتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، سبب ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خالق ہوتا ہے۔ نمبر 2، یہ جو کائنات ہے اس کی بھی پیدائش ہوئی۔ نمبر 3، اس کائنات کی پیدائش کا بھی کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ اگر کوئی اس دنیا سے ایتھیسٹ کے طور پہ، ملحد کے طور پہ چلا جاتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، تو اس کے لیے آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں چیپٹر نمبر 52 ورس نمبر 11، بس ہلاکت ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ورس نمبر 13، جس روز وہ زور سے جہنم کی آگ کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ چیپٹر نمبر 14، بس یہی وہ آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 16، اس میں داخل ہو جاؤ، صبر کرو یا نہ کرو یہ تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں صرف اسی چیز کی جزا دیے جاؤ گے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اب جہنم کا جو ٹیمپریچر ہوگا وہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈگریز ہوگا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ تو خالق کائنات پر جو کہ ایک حقیقت ہے، اس پہ ایمان لانے سے آپ کو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اور نہ ماننے کے نتائج میں نے آپ کو ابھی بھی بتا دیے ہیں، آگے آپ کی اپنی مرضی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔